बरसाती मेढकों की तरह कुछ सरसरे निकल आते हैं, बोलते हैं कि मिलाद मुस्तफा कहाँ लिखा हुआ है। एक बेचारा सीधा साधा सुन्नी से उलगीदा मुसलमान था, किताबें पढ़ी नहीं थी, सवाल कर लिया किसी ने, भैया तुम जुलूसे मोहम्मदी निकालते हो, नबी का मीलाद मनाते हो, ये कहाँ लिखा है। सुन्नी की कुछ समझ में नहीं आया, फौरन बोला, एक ही बात उसके जहन में थी, कहने लगा ये सुन्नियों की तकदीर में लिखा हुआ है। तवज्जो फरमाना, क्या कहा, सुन्नियों की तकदीर में अब शहजाद शुरू हो गया। अब जहां तक जाना है वहां तक लेकर के चला जाऊंगा, उसके बाद गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। अहले इल्म की खास तवज्जो चाहता हूं। मैंने कहा सुन्नी की जबान से जवाब निकला जरूर है, मगर कुरान के मुताबिक है, कुल्लु युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। कुरान फरमाता है, महबूब कह दीजिए हमें तो वही पहुंचता है जो हमारी तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया है। अगर हम खाना खाएंगे तकदीर में लिखा था, हम सोएंगे तकदीर में लिखा था, शादी करेंगे तकदीर में लिखा था, मिलाद मुस्तफा मनाएंगे तकदीर में लिखा था, जुलूस में जाएंगे तकदीर में लिखा था, सरकार में दुरूद पढ़ेंगे तकदीर में लिखा था। पता ये चला सुन्नी वही कर रहा है जो उसकी तकदीर में लिखा है। अकीदा इतराज न कर, तू नहीं मनाता है, तेरी तकदीर में ना मनाना लिखा है और हम मना रहे हैं, हमारी तकदीर में मनाना लिखा हुआ है। कहते हैं खाक हो जाए तू चल कर, मगर हम तो दम में जब तक दम ऐसे सुन्नी ने पकड़ लिया शहजाद को, कहने लगा मौलाना आला हजरत का शेर समझाना। मैंने कहा क्या हुआ, क्या आला हजरत यही तो कह रहे हैं, दम में जब तक, दम में जब तक। तो आला हजरत की 68 साल की जिंदगी, पैगाम का मतलब ये हुआ 68 साल तक नबी का जिक्र सुनाऊंगा। औलाद के जिक्र से बिल्कुल फारिग है, उसके बारे में बता ही नहीं रहे हैं। उनकी औलाद के बाद जो औलाद आएगी, उनकी औलाद के बाद जो औलाद आएगी, आला हजरत ने अपनी बात करी, अपनी औलाद कयामत तक जो आ रही है उसकी बात नहीं की। मैंने कहा प्यारे एक ही शेर के ऊपर था है, आला हजरत ने अपने दम की बात की और फिर अपनी औलाद के लिए कहा, फरमाया हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से औलाद की को मिसले फारस के खिलाए खिलाते जाएंगे, अब पर ये खाक हो जाएगा तू चल कर, मगर हमको ऐसा जब तक दम है से करूंगा सुनाते सुन्नी आलिम के पास एक शख्स आया, कहने लगा मिलाद मनाना बिदात। बोले कौन सी बिदात? बोले बिदात सही है। अच्छा बोले बिदात किसको कहते हैं? बोले जो सरकार के जमाने में ना हो। उन्होंने फरमाया अब किसका जमाना है? क्या बात है, आप अच्छा है तो सुभान अल्लाह तो बोलो बोलो बोलो। आज के दौर में अगर कोई कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाह रहा है तो क्या पढ़ेगा? मोहम्मद थे या हैं? तो इसका मतलब जमाना किसका चल रहा है? ये इल्जामी जवाब है। अहले इल्म जरा तहकीक में ना है, वरना शहजाद की तहकीक के दरवाजे खोलेगा। हाँ, इनके लिए सबसे आसान जवाब यही है। और इल्जाम और तहकीक तो शरअ अकायद में पढ़ाई है। सुन्नी से उसने पूछा, सुन्नी आलिम से, नंबर साहब जरा तवज्जो करवा, है ना? उसने सवाल किया कि ये बिदात किसको कहा जाता है? बोले बिदात वो है जो सरकार के जमाने में ना हो। उन्होंने फरमाया अब किसका जमाना चल रहा है? अभी तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ही का जमाना चल रहा है, कयामत तक नबी का जमाना चलेगा और चलता रहेगा। अच्छा एक सवाल और उठाते हैं, बड़े धड़ल्ले के साथ सवाल करते हैं, और हमारे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का एक रिसाला है लुत्फुल हिलाल बिअर्क़े बिलादिल हबीबी वल विसाल, उसको उठा के बोलते हैं देखो मौलाना अहमद रजा खान ने लिखा सरकार की पैदाइश 8 तारीख को हुई। मैंने कहा ये डंडी क्यों मार रहा है, पूरी बात बताना। आला हज़रत ने 8 तारीख भी लिखी है, आला हज़रत ने 2 तारीख भी लिखी है, आला हज़रत ने 10 तारीख भी लिखी है, आला हज़रत ने 11 तारीख भी लिखी है, आला हज़रत ने 12 भी लिखी है, आला हज़रत ने 18 भी लिखी है। तूने एक को पकड़ लिया, बाकी को छोड़ दिया और उसके आगे वाला
والمشہور یہ بھی آپ نے کہا مگر کتابوں میں لکھا ہے والمشہور انہو ولد یوم الاثنین، مشہور یہی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن پیدا ہوئے اور اس کے بعد فرمایا لیلۃ اثنتین عشرہ اور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ تو نے آگے بات بیان کی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب یہ سنی پریشان ہو گیا، آج تک ہمیں یہ بتایا گیا نماز پڑھو نماز پڑھو، لیکن یہ کہہ رہا ہے قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو میں نے کہا اس پاگل سے پوچھ تو صحیح اگلی قید پڑھتا کیوں نہیں؟ قرآن میں ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب نشے کی حالت میں ہو، ڈرنک کر لی ہے، تمہاری عقلیں ختم ہو گئی ہے، تم مسجد کے اندر نہ جاؤ۔ ہم نے کہا یہ پوری بات بتا رسول کریم علیہ السلام کے عاشق امام احمد رضا خان نے ساری تاریخوں کو لکھنے کے بعد فرمایا مگر مشہور یہی ہے کہ سرکار 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا ایک بات بتا، بولے یار 12 ربیع الاول کو نبی کا وصال بھی تو ہوا ہے۔ تو میں نے کہا پریشانی کیا ہے؟ کہنے لگا وصال والے دن تم خوشی مناتے ہو۔ میں نے کہا پیدا پہلے ہوتا ہے انتقال بعد میں ہوتا ہے، تو پہلے خوشی منا لے بعد میں تیرے ساتھ شوق کریں گے، لیکن ہم شوق کرنے والے نہیں۔ ابے شوق تو وہ کرے جس کا مر گیا ہو، میرا نبی تو کیوں نہیں زندہ ہے؟ کہتے ہیں تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری جسم عالم سے چھٹا ہے۔ بہت بڑھیا حضرت، بہت بڑھیا۔ کیا کہنے مونو نہیں آ رہی۔ مرحبا مرحبا۔ اچھا ایک جواب دیتے جا رہا ہوں حدیث کی روشنی میں، حدیث صحیح ہے، سن لینا ذرا پڑھا لکھا طبقہ خاص طور سے نوجوان لڑکے وہ سنیں۔ یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ بولے 12ویں شریف کو سرکار کی وفات شریف ہوئی اس لیے اس دن خوشی نہ مناؤ، وہ غم کا دن ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ پکڑ، ہم 12ویں شریف کا جو جلوس نکالتے ہیں وہ پورے سال میں ارے ایک ہی دن تو نکالتے ہیں، اور ہم تجھے ایک ایسی دلیل دے رہے ہیں جس میں تو پکا پکڑا جائے گا۔ دلیل دے حدیث پاک ہے میرے نبی علیہ السلام، دیکھیے موبائل تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں آپ، میں امید رکھے ہوا ہوں علم والوں سے، سمجھدار لوگ ہیں ہے نا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے سارے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے۔ بے شک فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخۃ وفیہ الصعقہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اسی دن یعنی جمعے کے دن حضرت آدم پیدا بھی ہوئے ہیں، اور جمعے کے دن ہی حضرت آدم کا انتقال بھی ہوا ہے۔ بے شک حق ہے۔ سبحان اللہ تو بولے سبحان اللہ۔ آگے فرمایا اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن چنگھاڑ آئے گی۔ فَأَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فِيهِ، تو آپ نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کیا۔ حق فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّا، فرمایا چونکہ تمہارا سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی کیف تورد صلاتنا بعد ان ابرمت، سرکار آپ کے وصال کے بعد بھی ہمارا سلام آپ پر پیش کیا جائے گا، درود پیش کیا جائے گا کہ نہیں؟ جبکہ آپ کا تو وصال ہو چکا ہوگا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے جو سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ۔ ایک بات پہ غور کیجیے، کیا نام ہے آپ کا؟ نابغ۔ نون الف کے ساتھ ہے یا تو غیر نابغ ہے؟ نابغ۔ ہاں تم نابغ بولو نا،
नावेद का माना हाँ नावेद बोलते हैं, हिंदी में नावेद लिखा जाए, जैसे साहब को उर्दू में सी स्वाद अलिफ हाबा लिखा जाता है और हिंदी में सा और हा उसके आगे रखना सहाब, एक अंदाज होता है महाराज। इसमें बदला ना कीजिए। बहरहाल अलिफ क्या बोलते हैं उसको, मध्य असली का अलिफ लेकर के आ रहा है, क्या कर रहे हैं? कुर्रा की तादाद ज्यादा है ना यहाँ। एक कारी साहब थे ना, वो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब हूँ, मैंने भी 5 साल किरात पढ़ी, कोई मामूली बात नहीं। 5 साल तक मैं भी किरात ही पढ़ता रहा हूँ और इन लोगों की जमात में किरात में भी 1 ही नंबर पे आया था, बल्कि पूरे जामिया में 1 नंबर पे आया था। और ये भी बता दो कारी हामिद साहब जो है इन्होंने इम्तिहान दिया, फन्नी कारी अच्छे कारी है माशाल्लाह, शाहपुर वाले मौलाना हमाद साहब के वाले साहब। 12 बात आ गई तो मैंने बता दिया। तो कारी साहब थे, वो शागिर्द के साथ जा रहे थे, बोले तजवीद के साथ बताया कर, आगे घड़ा आ गया और नाबीना थे कारी साहब, समझे? वो कहने लगा कि कारी साहब पूरा तलफ्फुज़ किया तो कारी साहब घड़े निकल गए। तो बोले क्या तुमने बताया नहीं? बोले आपने कहा था तजवीद के साथ और ठहर ठहर के बताओ। बोले कम वक्त ये मकाम थोड़ी है, हर जगह थोड़ी ऐसा किया जाता है, तो हर जगह अलिफ नहीं बढ़ाया जाता है। अल्लाह सलामत रखे आपको। हाँ, अब मोहब्बत से जरा बोलो सुभान अल्लाह। हदीस पाक में मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते इसी दिन आदम पैदा हुए और इसी दिन क्या हुआ, जल्दी बोलो यार, विशाल हुआ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की एक दूसरी हदीस है, जुमे के लिए सरकार ने फरमाया हादा यौम ईद जालहु लिलमुस्लिमीन। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जुमे का दिन ईद का दिन है और अल्लाह ने ईद का दिन ईमान वालों के लिए रखा है। अब बदअकीदा जा रहा था खुशबू लगा के कपड़े पहन के अपने हिसाब से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद, मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा मियां कहाँ जा रहे हो? कहने लगा नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मैंने कहा इत्र लगा के कपड़े पहन के शानदार खुशबू लगा के, कहने लगा हाँ तुम्हें पता नहीं सरकार ने फरमाया है जुमे का दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। तो मैंने कहा तुझे पता नहीं, सरकार ने फरमाया फीही खुलिका आदम व फीही कुबिरा, जुमे के दिन हजरत आदम पैदा भी हुए हैं और जुमे के दिन आपका विशाल भी हुआ है। मैंने कहा अब ये बता तू आई नए कपड़े पहनकर खुशबू लगा के जुमे के दिन मस्जिद में जा रहा है खुशी मनाने के लिए, आदम के विशाल की खुशी मना रहा है या आदम की पैदाइश की खुशी मना रहा है? चले अपनी उंगली दबा जाएगा, फिर नहीं गाने नजर आएंगे। हमने क्या इतना याद है जब मेरे नबी खुद फरमा रहे हैं सारे नबी अपनी कमरों में सिरता है तो शोर वो मनाता है जिसका मर गया हो। हमारा नबी तो सिरता है और जब सिरता है तो सिरता नबी का जिंदा सूफी सिरता दिल होकर जिंदगी के साथ मीराद मनाता है और मनाता रहेगा और यही कहता रहेगा निसार तेरी चहल सभी तो खुशियां मना रहे हैं। क्या बात है या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा, क्या बात है। अच्छा एक और बात सुनिए, एक बात और सुनिए, शैतान को भी रोना आया था भाई और आज भी लोग रो रहे हैं, समझे आप? हजरत बकी इब्ने मखलद अपनी तफसीर के अंदर इरशाद फरमाते इन्ना इब्लीस रन्ना अर्बअ रन्नात। हसन भाई उनका शौक था थोड़ी देर माइक रखने का, वो रखे हुए। आपकी जिम्मेदारी है। बहरहाल तवज्जो फरमाइए, शैतान को 4 बार रोना आया, 4 बार। जैसे आप लोग अपनी जिंदगी में कभी कहते हैं मैं 4 बार या फला आदमी 4 बार बहुत रोया, शैतान 4 बार बहुत रोया है। लेकिन इतना याद रखना, बुजुर्गों ने फरमाया शैतान जिन कामों की वजह से रोया है कयामत तक रोता रहेगा। अब मैं बता रहा हूँ कब कब रोया। इन्ना इब्लीस रन्ना अर्बअ रन्नात, 4 बार इब्लीस को रोना आया। फरमाया हीना लुइना, जब अल्लाह ने अपनी बारगाह से उसको मलऊन बना दिया, अज़ाज़ील बन गया, शैतान बन गया, मरदूद बन गया, रजीम बन गया, भगाया हुआ बन गया, भगौड़ा बना, तब उसको रोना आया। वही ना उम्मीदा, और जब अल्लाह ने कहा अब तो मलऊन हो गया, मेरी जन्नत से निकल के बाहर चला जा, उसको जन्नत से निकाला गया, तब उसको रोना आया। अब तीसरी बात पर हर एक की तवज्जो चाहूंगा, और अगर तवज्जो नहीं है बेतवज्जोही में है तो मैं समझता हूँ अक्लमंदी से दूर हो गए हैं। सरकार के दीवारे फिर मैं पलट के पीछे लाता हूँ। शैतान को रोना आया कब?
جب اس کو جنت سے اتارا گیا، جب اس کو ملعون بنایا گیا، تیسری بار ہیلا بولے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے نبی پیدا ہوئے تب شیطان کو رونا آیا، سنیو اپنی تکبیر پر انداز کرو، تمہارے یہاں فاتحہ کا تصور ہے، وہی کا انزلت فاتحۃ الکتابی، جب سورہ فاتحہ اتری تب ابلیس کو رونا آیا، پتہ چلا جو فاتحہ پہ چڑھتے ہیں، نبی کے میلاد پہ چڑھتے ہیں، وہ صدیق کی روش پر نہیں ہے، ابلیس اور شیطان کی روش پر ہے، تمہیں حسان کی روش پر چلنا ہے، شیطان کی روش پر نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت کو کون کون جانتا ہے؟ مگر آپ کو تو مکمل سوال میں پڑھنا چاہیے چونکہ آپ کا نام حسان، سمجھے؟ میں جب گیا تو عمرے پہ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو مزار شریف ہے جنت معلیٰ کے اندر، جنت معلیٰ بھی بولتے ہیں مسجد نبوی کے ساتھ، 12 وہاں جب میں گیا تو میری بیٹی کا نام چونکہ خدیجہ ہے، میں نے یہی کہا کہ میں نے کہا ام المومنین میں نے اپنی بیٹی کا نام آپ کے نام مبارک سے رکھا ہے، اب میں اپنی بیٹی کو آپ ہی کے حوالے کر رہا ہوں، جتنی چاہے برکتیں عطا۔ سمجھے آپ؟ تو ناموں کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا شیطان کو کتنی بار رونا آیا، اونچا بولے، یاد تو کر لو یار، کتنی بار؟ پہلی بار کب؟ جب اللہ نے ملعون بنایا، بولی جلدی بولو جلدی بولو، کتنی بار؟ جب ملعون بنایا تو رونا آیا، جب اللہ نے جنت سے نکالا، رونے کی بات کیا، جنت سے نکالا گیا، لیکن نکلتا کیسے نہیں؟ حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھے یا علامہ نقیر علی خان کو پڑھے، ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کرتے چاہیے، میرے امام نے بھی لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جو نور مصطفی تھا، دراصل سجدہ اللہ نے اس نور کو کروایا، توحید کی گئی، بہرحال اللہ تعالیٰ نے مردود بنا دیا۔ اور تیسری بار جب میرے نبی کی، اچھا بولو یار، میرے نبی کی، اور چوتھی بار جب سورہ حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں انی لغلام یفعۃ ابن 7 سنین او 8 عاقل ما سمعت اور عاقل ما رأیت، الگ الگ روایتیں۔ حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں میں نوجوان تھا، بڑی ہلکا ہلکا عنفوان شباب کو چڑھ رہا تھا، اور آپ فرماتے ہیں میں، اور اتنی عقل تھی، آپ فرماتے ہیں جو سنتا تھا اس کو سمجھتا بھی تھا۔ آپ نے کہا ایک دن میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا ایک یہودی ہے، یہودی کہتے رہی تو یہودیت یصرخ علی عتمتی یثرب، میں نے دیکھا مدینہ شریف کے ٹیلے پہ چڑھ کر ایک یہودی چیخ چلا کے کہہ رہا ہے یا معشر الیہود، یا معشر الیہود، یا معشر الیہود، اے یہودیو، اے یہودیو۔ سارے یہودی گھبرا گھبرا کے گھروں سے باہر آ گئے، کہنے لگے فیلن تیرا ستیہ ناش ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تجھے کیا ہو گیا، کیوں چیخ چلا رہا ہے؟ اس نے کہا چلا اس لیے رہا ہوں طلعت شهر احمد الذي ولد هذه الليله، فرماتا اس نے کہا سنو آج وہ ستارہ آسمان میں چمک رہا ہے جس ستارے سے پتا چلتا ہے کہ مدینہ مکہ شریف کے اندر احمد کی پیدائش ہونے والی ہے۔ آپ نے کہا یہودی ٹیلے پہ چڑھ کے چیخ چلا رہا تھا، غم کا اظہار کر رہا تھا، اس کو موت کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، پتہ یہ چلا سرکار کی پیدائش کو سن کر چلنے والا کوئی سنی نہیں ہوتا ہے، یا تو یہودی ہوتا ہے یا یہودی کی روش پر چلنے والا ہوتا ہے۔ امام احمد رضا خان نے ان سب کو للکارا اور للکار کر فرمایا خاک ہو جائے عدو، بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان اعلی حضرت، فیضان سرکار تاج الشریعہ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ رسالت۔ اچھا اعلیٰ حضرت بھی بڑے سمجھدار ہیں، سمجھ رہا ہے؟ نہیں سمجھ رہا؟ رد بھی ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر کچھ کہتے ہیں کہ رد نہ ہو جب سنیں تو رد نہ ہو تو پھر کلمے کا مطلب ہی بتا دیں مجھے۔ لا الہ الا اللہ کلمے کا آغاز ہی لا سے شروع ہو رہا ہے، لا کا معنی خود ہوتا ہے نہیں، اور یہ رد ہی تو ہے، کلمے کی اسٹارٹنگ ہی رد سے ہے بھیا۔ صحیح بات ہے۔
اور جو رد سے منع کرتا ہے وہ پھر سورہ فاتحہ پہ بھی غور کر لے، پنج وقتہ نماز میں کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ مجھے راستہ تو چلا مگر ان کا نہیں۔ جیسے آپ لاتے ہو نا، وہ لے کے آئے کچھ ایسی چیز کھانے کی جس کو آدمی پسند نہیں کرتا، ارے اس کو ہٹایا، صحیح والے لے کے آنا، غیر المغضوب، مولا نہیں، یہ نہیں، یہودی نہیں، عیسائی نہیں، بہکے ہوئے نہیں، گمراہ نہیں۔ کون؟ امام احمد رضا خان، کون؟ عبد القادر جیلانی، کون؟ خواجہ پاک، کون؟ صدیق اکبر، کون؟ عمر فاروق اعظم، کون؟ عثمان غنی، سبحان اللہ سبحان۔ سمجھ گئے؟ رد نہ کرنے کی وجہ سے سنیت کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ جی حق بات ہے۔ یہ آپ ٹھاکردانے میں بیٹھ کے نہ کریں، میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ہندوستان گھومتا ہوں اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں، گراؤنڈ لیول کی بات کر رہا ہوں، ہوائی نہیں۔ مجھے بھی 12 سال ہو گئے تقریباً تقریر کی لائن میں، سمجھ گئے؟ آپ حضرات کی دعائیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، پرسوں میں دبئی اور مسقط کے سفر پہ روانہ ہوگا۔ اگر سے حسان بھائی، اب پرسوں کیا، آج تو رات ہوئی کہ 12 بج گئے، کل ہی ہو رہا جمعرات میں، سمجھے آپ؟ اور یہ پہلی بار نہیں، الحمدللہ 3-4 بار جا چکا ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا گھوم کر میں نے دیکھی، مگر جو امام احمد رضا خان نے مزاج دیا ہے، 250 کتابیں لکھی ہیں تقریباً، حضرت نے بدعقیدہ لوگوں کے حد میں، بات ہے، حق بات ہے۔ اور جن مسجدوں میں امام رد نہیں کرتے ان کا حال بھی سن لے۔ فتویٰ میں دے کے جا رہا ہوں، کسی کے اگر اندر دم ہے تو میرے فتوے کا رد کر کے دکھائے۔ حق بات ہے۔ میں ملفوظ شریف سے اعلیٰ حضرت خطیب بغدادی کی جو حدیث روایت کی، سرکار علیہ السلام فرماتے، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا سارت الفتن اب البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علما فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین فلا يقبل اللہ منه صرفا ولا عدلا۔ سرکار ارشاد فرماتے، فتنے پیدا ہو، بدعتیں جنم لے۔ بھیا حدیث سننا دھیان سے، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں قرآن و حدیث پڑھتے نہیں، حدیثوں کی طرف جاتے نہیں، 24 گھنٹہ سوشل میڈیا سے جڑے ہیں، اور پھر ہم لوگوں کو دیکھ کے، جبکہ ہماری زندگی 15 سال حفظ و قراءت دور اور مولویت میں، اور اس کے بعد لاسٹ تک پڑھنے پڑھانے میں 15 سال گزری، 10-12 سال سے اب پڑھا بھی رہے مدرسے میں، ہم اگر کچھ کریں تو بولے ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا تو گھاس گھونٹ کے تو سمجھدار ہو گیا، ہم مدرسوں میں جڑے، ہمیں سمجھ رہی ہے کیسے کیا بولنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تھوڑے دن گیا، تھوڑے دن دین کی باتیں سیکھی، اب تو عقل مند ہو گیا۔ جتنے یہ مولوی ہیں سب پاگل بے وقوف نظر آ رہے ہیں۔ سن حدیث مصطفیٰ، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، جب فتنے پیدا ہو، بدعتیں جنم لے، میرے صحابہ کو گالیاں دی جائے، عالم پر فرض عین ہے، اپنے علم کا اظہار کرے، ورنہ گونگا شیطان ہے، گونگا شیطان۔ مصلحت نکالنا ہے صاحب، کائیں کی مصلحت بھائی؟ کون سی مصلحت ہوتی ہے؟ کس چیز کو مصلحت کہتے ہیں؟ اگر آپ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ نکالتے ہو تو وجادلھم باللتی ہی احسن سے پڑھو۔ دونوں آیتیں پڑھو نا، جادل کا معنی کیا ہے؟ پوچھ لیجیے اہل علم سے، وہ خود بتا دیں گے۔ سرکار نے فرمایا عالم پر فرض عین ہے، اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی الازکیہ میں لکھا کہ بد مذہبوں کا رد کرنا فرض اعظم ہے۔ بے شک حق بات ہے۔ فرض اعظم۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضرت ابو اسحاق اسفرائینی کا دور تھا، بد مذہب پیدا ہوئے، چاروں طرف نظر ڈالی، کوئی عالم بولنے کو تیاری نہیں تھا، سب نے اپنی چٹائیاں اٹھائی، مسلح اٹھایا، لوٹا لیا، اور گاؤں سے باہر جنگلوں میں چلے گئے۔ یہ چلان میں آئے، پہنچے عالموں کے بعد، کہنے لگے یا اکلت الحشی انتم ہاہنا محمد و محمد فی الفتن، ایک گھاس کھانے والے علماء تم یہاں پڑے ہوئے ہو، میرے نبی کی امت فتنوں میں پڑی ہے، ان کو فتنوں سے بچائے گا کون؟ فتنوں کا سب سے باپ کون کرے گا؟ فتنوں کا رب کون کرے گا؟ فتنوں کے مکر و فریب سے پردہ کون ہٹائے گا؟ انہوں نے کہا حضور ہماری صلاحیت نہیں ہے۔ ہم نے کہا اچھا، پھر آپ کیا کہا؟ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی پلٹ کے آئے، اعلیٰ حضرت کا جملہ دے رہا ہوں، میرے امام نے فرمایا آپ نے بد مذہبوں کے رد میں اتنی کتابیں لکھی کہ بد مذہبوں کا رد کرتے کرتے کتابیں لکھ کے دریا بہا دی۔ اعلیٰ
حضرت اعلیٰ عشق محبت عشق محبت اعلیٰ مسلک اعلیٰ حضرت علم اعلیٰ حضرت زندہ آباد. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مولانا کوئی عالم ایسا نہیں کرتا ہے، ادھر دیکھیں بھیا، تو اس پر اللہ کی لعنت، سارے فرشتوں کی بے لعنت، شک. سارے لوگوں کی لعنت. حق. اچھا نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب سے کہتے ہیں بولو نماز ایسی کرنا بس، سمجھے، ادھر کی تقریر کرنا ادھر کی کرنا، بس اخلاقیات پہ بولو. اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملفوظ شریف میں سرکار مفتی اعظم نے سوال کیا، حضور سرکار علیہ السلام تو کافروں کے ساتھ بھی بڑی نرمی برتتے تھے، حضور کے یہاں ایک شخص آیا، آنے کے بعد میں حضور کے یہاں کھانا کھا لیا، پورے اہل بیت کا کھانا کھا لیا، اس خیال سے کہ سب بھوکے لگ گئے، رات کو لیٹا بستر میں نجاست کر دی. دیکھو سرکار علیہ السلام نے وہ چلا گیا، اپنی ٹیم کی تلوار چھوڑ گیا، یاد آیا پلٹ کے پھر دیکھا تو کیا دیکھا، میرے نبی علیہ السلام ساتھ موجود ہیں اور صحابہ کرام اپنے ہاتھ سے اس بستر کو دھو رہے ہیں. کون؟ صحابہ کرام. کچھ لوگ سرکار کا نام لیتے ہیں، کچھ بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو. صحابہ کرام دھو رہے ہیں. بولے دیکھیے سرکار نے کیا کام پیش کیا. تب اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، مثنوی شریف کا مطالعہ کیجیے. قاری صاحب مثنوی شریف کا مطالعہ کریں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں علامہ جلال الدین رومی نے لکھا ہے میرے نبی انہی کافروں کے ساتھ نرمی برتتے تھے جن کے بارے میں سرکار کو غیب سے پتا تھا کہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بننے والے ہیں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. آدھا دین نہ پڑھو بھیا، پورا پڑھو. صحیح بات ہے حضرت، صحیح بات ہے. آفا پڑھو گے تو نقصان ہوگا. سمجھ گیا؟ ہو ہی رہا ہے. جب تک روش بدلیں گے نہیں تب تک حالات درست نہیں ہوں گے. آگے بڑھیے. سرکار کے میلاد پر اعتراض ہوتا ہے. میلاد کس کو کہتے ہیں بھیا؟ میلاد کوئی ناچنے کو تھوڑی کہتے ہیں. اور جو میلاد میں تم لوگوں نے روش اختیار کی ہے، نہ جانے کیسی قوالیاں لگا دیتے ہیں اور نہ جانے کیسی نعتیں اور میوزک والی نعتیں، پھر اس کے بعد ہمارے نوجوان رومال لے کے تھرکتے نظر آتے ہیں. یہ سب ناجائز و حرام ہے. شریعت میں تمہیں رسول کریم علیہ السلام کے میلاد کے استحباب کا حکم دیا ہے، پاکیزگی کا حکم دیا ہے. اس کو منانے کی عبادت اور اس کے منانے کے ثواب تمہیں دیا ہے. تو اس میں ناجائز و حرام کام اللہ نہیں چاہیے. آپ جشن عید میلاد النبی منائیے، گلیوں سے نکلیے. اگر کوئی بد عقیدہ کہے یہ گلی گلی گھوم کر کے میلاد مناتے ہو تو کہنا قرآن پڑھتا کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ہے بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. ادھر آؤ بھیا، میں نے ان کو بلایا، کونے میں جا کر کے ایک بات کہی. جناب محترم کہنے لگے، میں نے کہا حضرت میں نے ان سے اس بات کا چرچا کیا ہے. کہنے لگے حضرت آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے. میں نے کہا کیا میں نے غلط کہہ دیا؟ بولے چرچا اس کو کہتے ہیں، یہ تو کالا پھوسی ہے، یہ تو سرگوشی ہے، آپ نے چپکے سے بات کی ہے. میں نے کہا چرچا کس کو کہا جاتا ہے؟ چرچا کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار فلاں آدمی کے گھر پہ چوری ہو گئی